آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے، اور انشاءاللہ آج بھی ہوں گے ڈھیروں سوالات جس میں آپ پوچھ سکیں گے اپنے خواب اور ان کی تعبیریں۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کی ایک اور خوبصورت، حسین اور رعنائیوں والی آپ کو صبح بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں آج کا دن اور ہر آنے والا دن ہمیں گناہوں اور فضولیات سے بچتے ہوئے نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو صبح ہمیں ملتی ہے یہ خدا کا ایک خاص انعام ہے۔ جو رات کے بعد صبح ہے اور صبح کے بعد رات ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے پاس کبھی پریشانی آ جائے تو اس کے پاس خوشیاں بھی آئیں گی، رات ہے تو دن کا اجالا بھی ہوگا۔ تو جب کبھی بھی اللہ پاک ہمیں صبح جیسی ایک حسین نعمت سے ہمیں سرفراز کرے تو یقیناً وہ نیند کہ جس کو موت کا بھائی بھی کہا گیا اور بعض روایتوں میں موت کی بہن بھی کہا گیا ہے، تو اس موت کے بعد ایک نئی زندگی کا ملنا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس رب قدیر نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور آج الحمدللہ ہمیں ایک نئی صبح دیکھنا یہ نصیب ہوئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا جس قدر شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اور ایسی نعمتیں کہ جو ہمیں شکر پر ابھاریں، یا ایسی چیزیں کہ جو ہمیں شکر کی طرف مائل کریں، ان کو اپنی ذات میں ہمیں جو ہے وہ نافذ کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کا شکر ہمیں لمحہ لمحہ جب جب ہمیں موقع ملے یہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں آپ لوگوں کو سناؤں گا کہ ایک شخص تھا، وہ شخص کیا کرتا تھا، اللہ پاک نے اس کو اتنا مال و دولت عطا فرمایا، اس قدر مال اور دولت کی فراوانی اس کے پاس ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کو ایسا غنی کر دیا کہ وہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنا مال اور دولت سے جو ہے وہ نوازتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس شخص کی جو مال و دولت کی فراوانی تھی اس میں کمی آئی۔ کیا ہوا کہ وہ اس قدر ہو گیا کہ بالکل اس کا مال اور سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے پاس صرف ایک چٹائی جو ہے وہ رہ گئی۔ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حال میں بھی شکر ادا کیا، اس حال میں بھی وہ رب قدیر کا جو ہے وہ شکر کرنے والا تھا۔ ایک ایسا شخص کہ جس کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا تھا، اس شخص نے کہا کہ جناب اب تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اب تو آپ بالکل ہیرو سے زیرو بن گئے، اور آپ کے پاس جو مال و دولت تھی وہ سب ختم ہو گئی، تو اب آپ کس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے جو دولت عطا کی ہے اس کی پوری دنیا کی دولت بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ ایسی چیز آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو اعضاء دیے ہیں، یہ اعضاء، آنکھ، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ایک میرے لیے ایسی چیز ہے کہ ان کا جو ازالہ ہے، ان کا جو کفارہ، یہ اس کا بدل ہے، وہ پوری دنیا میں کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر وہ آپ کی اس فراست اور آپ کی اس بات پر ترغیب لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، بعض اوقات انسان پر کبھی کوئی چیز پریشانی آ جاتی ہے، کبھی مشکل آ جاتی ہے، تو وہ گلے شکوے، شکایتیں یہ کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جب کبھی بھی کوئی ایسی کنڈیشن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر اسے غور کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا شکر گزار بندوں میں جو ہے وہ نام شامل کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے اور اپنی نافرمانیوں سے بچنے والا بنائے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ استاد محترم
مولانا اسد اطاری مدنی صاحب استاد محترم کو شامدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. آئیے تشریف فرما ہوئیے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ ہم سے کس طرح کے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ سب سے پہلے ہم آپ کے ویڈیو سوال سے آج کے اس پروگرام کا سوالات کی صورت میں آغاز کریں گے. جی, اگر کوئی شخص خواب میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھ لے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک اور پیارا خواب ہے. کسی بھی جامع شرائط پیر سے تعلق ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ویسے 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت رکھنے والے, نسبت رکھنے والے, اولیاء کرام سے محبت و نسبت رکھنے والے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ اصل میں کیا ہوتا ہے, اللہ پاک تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے کہ ہم کسی اللہ والے سے نسبت قائم کرتے ہیں, ان کی نسبت کسی اور کے ساتھ, پھر یہ چلتا چلتا سلسلہ غوث پاک, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک. تو یہ ایک روحانی چین ہے, ایک روحانی جو ہے وہ آپ کا سلسلہ ہے جو آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہے. تو پیر و مرشد کی زیارت باعث برکت ہوتا ہے, اور مرید کی اپنے پیر سے محبت کی بھی علامت ہوتی ہے. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیر و مرشد کی زیارت ہوتی ہے تو بندہ اچھا فیل کرتا ہے, مزید نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے, گناہوں سے توبہ کرتا ہے. تو مبارک خواب ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالی ہمیں مبارک خوابوں پر اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے. جی مزید. ایک بندہ دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے, اگر خواب میں اس کو یہ آئے کہ دریا کو آگ لگی ہے تو اس کی اب کیا تعبیر ہوگی؟ دریا کو آگ لگی ہے تو خلاف واقع. جی, ہو سکتا ہے کہ اس کے نفع میں کچھ نقصان کی صورت ہو. پانی جو ہے دریا یہ مثبت ہوتا ہے, لیکن اس کا ضائع ہو جانا وہ کسی بھی صورت میں ہو تو یہ نقصان کی علامت ہوتی ہے. اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرے اور دعا کرے, ہو سکتا ہے کسی نفع میں اس کو نقصان کا سامنا ہو. اگر کوئی انسان کے اوپر کوئی کیڑے وغیرہ چل رہے ہوں خواب کے اندر تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ سب ہے کیا اچھا نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں پناہ طلب کرے کہ اللہ پاک کسی برے اثر سے محفوظ فرمائے. آمین. جی مزید. اگر کوئی شخص خواب میں سانپ کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ برے شخص کی دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے دشمن سے, اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی غور کر لے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور وہ دینی اعتبار سے بہتر نہیں ہے, اس کے اخلاق کردار اچھا نہیں ہے. جہاں وہ اخروی طور پر نقصان دہ ہوتا ہے, ایسا شخص ہماری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. تو اپنے ماحول پہ بندہ غور کرے, مزید کانشیس رہے, اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کرے. جی بہتر. مزید سوال دیجیے گا. اگر بندہ کوئی فوت ہو جائے اور اس کو خواب میں زندہ دیکھ لے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ کچھ خاص تعبیر نہیں ہوتی. اصل میں کسی کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہوتا ہے اور ایک تعلق, رشتہ, واسطہ, ناتا رہا ہوتا ہے, تو دنیا سے جانے کے بعد بھی بعض اوقات بندہ اس کو اصل حیات کے صورت میں خواب میں دیکھتا ہے. تو نارمل ہے, اگر کوئی انٹریکشن ہے, کوئی بات چیت ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی تعبیر الگ ہو جائے گی, لیکن ایک عمومی حالات سے متعلق چیز ہے. جی مزید سوال سنائیے. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر بندہ خواب میں اپنے آپ کو اکڑ کے چلتا ہوا دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اپنے ہاتھ میں ہے, جاگتے ہوئے اکڑ کے نہ چلے. تو خواب میں تو ظاہر بندے کا کنٹرول نہیں ہے, لیکن اکڑ کے چلنا یہ اچھا نہیں کہلاتا, بلکہ عاجزی کے ساتھ چلنا, ایسے انداز پہ چلنا کہ جو تکبر کی علامت نہ ہو. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر اکڑ کے چلنے والا متکبر ہوتا ہے, لیکن بہرحال اکڑ کے چلنا یہ کوئی اچھی علامت بھی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں جو چلنے کا انداز ہے وہ کچھ جدا ہے. تو اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے, بلکہ نارمل انداز پہ چلنا چاہیے, عاجزی کے انداز پہ چلنا چاہیے. خواب دیکھنے والا غور کر لے کہ اگر اس کے دل میں کوئی ایسی بڑائی والی بات ہے, کوئی ایسا فخر ہے جو شرعاً اچھا نہیں ہے, تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. بعض اوقات خواب کے ذریعے بھی بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے. ہم کسی پہ حکم نہیں لگا سکتے, لیکن بندہ اپنے آپ پہ غور کر لے. جی غور کر لیجئے اور پریشان نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے. نیکسٹ کوسچن پلیز. میں نے خواب میں دیکھا ہے پرسوں کہ حرم شریف میں جنازے جا رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں
اور شریک ہو رہا ہوں، تو اس بارے میں ذرا تعبیر فرمائیے گا۔ میں سید اشرف علی بول رہا ہوں، زمزم نگر حیدرآباد۔ جی سر کیا ہاں، ماشاء اللہ، حرم پاک میں اپنے آپ کو دیکھنا تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ پاک اس شخص کو حقیقت میں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے گا۔ اچھا خواب ہے، اور اگر آپ کے وہاں پر حاضری ہوئی ہے تو حرم پاک میں تقریباً ہر نماز کے بعد ہی جنازوں کا سلسلہ رہتا ہے، حرم مکہ میں بھی، حرم مدینہ میں بھی، اور وہاں کے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی کا بھی انتقال ہو، خواہ وہ مقامی ہو یا فورنر ہو، تو جنازہ مسجد میں ہو اور وہیں پر سلسلہ کیا جائے۔ تو یہ ایک عمومی اعتبار سے چیز ہے جو آپ کو خواب میں نظر آئی۔ البتہ اپنے آپ کو حرم میں دیکھنا یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اسباب اختیار کرنے کی کوشش بھی فرمائیں۔ اللہ، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے گھر والوں کو اس کی قبر سے آوازیں آتی ہیں اور بار بار آتی ہیں، اس حوالے سے کوئی تعبیر رہنمائی فرمائے؟ خواب میں آتی ہیں، یہ حقیقت میں یہ انہوں نے واضح نہیں کیا۔ اصل میں آخر میں جو کہا نا انہوں نے، اس کی تعبیر بتا دیں تو شاید یہ خواب کا میٹر ہوگا۔ دعا کریں ان کے لیے، ایصال ثواب کریں، اور حقیقت کا معاملہ ظاہر ہے کہ جدا ہوتا ہے، لیکن اگر اس طرح کی آوازیں سنی ہیں کہ جو اچھی کیفیت میں نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں۔ خاص طور پر اگر ان پر کسی کا حق آتا تھا تو اس کی ادائیگی کی صورت کریں یا معافی کی صورت کریں، کہ وہ بندہ معاف کر دے یا اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں تو ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ قبر سے اس طرح کی آوازیں آنا جو کہ اچھی نہ ہوں، یہ اچھی فعال نہیں ہوتی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں۔ اسد بھائی، کیا اس کو یہ تو ویسے دارالفتاء اہل سنت سے اس حوالے سے معلومات جو ہے وہ کر لینی چاہیے ہمیں، کہ آیا کہ بہت سارے لوگ خواب کی بنا پر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مردہ جو ہے نا وہ اندر زندہ ہو، تو کیا اس طرح خواب کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم قبر کی کھدائی کر کے چیک کر سکتے ہیں؟ کہ اس حوالے سے اگر کوئی پوچھے سوال تو کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو ظاہری ہمارے احکامات ہیں تو اس میں تو شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ خواب کی بنیاد پر ہم شرعی احکامات کو نافذ نہیں کر سکتے، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ خواب کے اندر آ کر کوئی بھی شخص کسی مسئلے کے بارے میں رہنمائی کرے یا کوئی بھی بات کہے کسی کام کے کرنے کا، یا جیسے قبر کا معاملہ آپ نے کہا، تو اس میں تو رہنمائی ہی لی جائے گی، کیونکہ قبر کو کھولنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی ایسا میٹر ہو تو ہمیں علماء سے، مفتیان کرام سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو کوئی بھی میٹر، جنرلی عرض کر رہا ہوں کہ خواب میں آ کر آپ دیکھتے ہیں تو جو ظاہری شریعت کے احکامات ہیں انہی کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ خواہ آنے والا کوئی بھی ہو، بعض اوقات کوئی بزرگ کی شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے، کسی بھی پرسنالٹی کی شکل میں آ کے کوئی بھی خواب کے اندر بات کہی جا سکتی ہے، تو اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا، بلکہ جو شریعت کے ہمارے مسلمہ احکامات ہیں انہی پر عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ۔ اسد بھائی، ایک سوال شامل کروں گا۔ مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر ایک بہن یہ ہم سے پوچھ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ خواب میں شربت کی بوتل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، سر اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ عمومی حالات میں ہوتا رہتا ہے گھروں کے اندر، اور ظاہر ہے کہ چیزیں ٹوٹتی رہتی ہیں، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی حاجت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور سوال یہ شامل کریں گے کہ سر ہم نے یہ سنا ہے کہ خواب میں جو بھی دیکھا جائے اس کا الٹ ہوتا ہے، یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے کہ خواب میں جو دیکھا جائے اس کا الٹ ہی ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اپنے طور پر تعبیریں مراد لے رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے میں اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں خواب اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو کہ جو خواب میں نظر آئے تو اس کا الٹ ہی ظاہر ہوگا۔ وہ اصول ہیں، ضوابط ہیں، بعض مخصوص چیزیں ہیں جن کا برخلاف ظاہر ہوتا ہے۔ ایک اور سوال اسد بھائی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ شامل کریں گے۔ اسد بھائی سوال یہ ہے، ارشد اتاری صاحب ہیں، یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں منکی کو دیکھا ہے کہ وہ چھت پر سے آ رہا ہے،
حملہ کرنے کے لیے اور بڑے بھائی نے اس کو مار دیا ہے. یہ خواب سسٹر نے دیکھا ہے. سر کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ جی منکی ہے تو ظاہر سیدھے راستے سے تو نہیں آئے گا, چھت سے ہی آئے گا. ٹھیک ہے, اس کو یہی سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. البتہ بندر کا دیکھنا برے شخص کی بد باطن کی علامت ہوتی ہے, ایسا شخص کہ جس کا کردار اچھا نہیں ہے. تو غور کریں کہ آپ کے گھر میں آنے جانے والے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں, اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو دینی اعتبار سے اچھا نہیں ہے تو اس کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے. البتہ اس کو مار دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر والے نقصان سے محفوظ رہیں گے. یہ پہلو خواب کا بہرحال پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے سر, الکوہل پیتے ہوئے خواب میں دیکھنا, اس کی بھی کوئی تعبیر ہے؟ بہت برا ہے, ظاہر ہے کہ ایک ناجائز کام ہے, سخت حرام ہے, شدید حرام کام ہے. اس کو کرتے ہوئے دیکھنا, اپنے آپ پہ بندہ غور کرے کہ کسی ناجائز کام میں اگر مبتلا ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. سر آسمان پر جو ہے وہ 4 گھوڑے دیکھ رہے ہیں اور اس پہ کوئی سوار ہے, لیکن کون ہے یہ نہیں دکھا. اسد انکل پلیز ہمیں جلدی سے جواب دے دیں, ہمارے طرف لائٹ جانے والی. تخیل لگتا ہے, خیال لگتا ہے. بعض اوقات اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوں گی, یا پکچرز میں بعض اوقات آسمان پر گھوڑے اور طرح طرح کے لوگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں پریشان نہ ہوں اور اس کی طرف توجہ نہ کریں. ایسے خواب نظر آ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. UPS بھی لگوا لیں تاکہ مدنی چینل کا کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ دیکھنے سے رہ نہ جائے. کیا بات ہے, اب تو سوشل میڈیا کی سہولت ہے, UPS کے بغیر بھی اسد بھی گزارا اس طرح سے. سوشل میڈیا کی ہم ترغیب نہیں دیتے نا کہ آپ وہاں جائیں. اگر کوئی ڈائریکٹ مدنی چینل دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے, یہیں رہے. چلے جی ٹھیک ہے جی, آپ UPS کا بھی گھر پہ اہتمام کریں تاکہ آپ مدنی چینل کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پروگرامز دیکھ سکیں. جی مزید سوال دیجیے ہمیں. کیا حضرت صاحب, میں نے خواب میں دیکھا ہے حضرت علامہ ریاض قادری صاحب کو, ان کے ہاتھ چومے ہیں, تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. جی بڑی زبردست تعبیر ہے اس کی, آپ کو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی امیر اہل سنت کی. اب آپ تیار ہو جائیں اور کوشش بھی کریں عملی طور پر امیر اہل سنت جیسا فرماتے ہیں ویسا کرنے کے لیے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. دیکھیے نیک لوگوں کی زیارت باعث برکت ہوتی ہے. اللہ کے ولی کی آپ نے زیارت کی, اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. اور ظاہر ہے کہ جو بزرگ ہمارے درمیان موجود ہیں تو جو وہ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں تو اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری محبت اور رغبت اور جو برکت ہے اس کے اندر یقیناً اضافے کا باعث ہوگا. SMS کے ذریعے سے بھی ایک بہن ہے, ہم سے یہ پوچھتی ہیں کہ میں نے خواب پرسوں دیکھا تھا اور میرے جو شوہر ہیں وہ قبر بنا رہے ہیں, اور میں ان سے کہتی ہوں کہ قبر تو کھودی جاتی ہے اور آپ اوپر ہی بنا رہے ہیں. بس یہ انہوں نے کرتے ہوئے انہیں دیکھا ہے. جب میں اٹھی تو فجر کا وقت تھا. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس میں کچھ نیگیٹو تو نہیں ہے کہ موت یا میت یا اس سے کوئی تعلق ہو. البتہ ایک ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو فضول کام ہے. ظاہر ہے کہ قبر اس وقت بنائی جاتی ہے جب کوئی فوت ہو, اور قبر زمین کے اندر بنائی جاتی ہے. فقط اوپر مٹی کا ڈھیر بنانا ایک فضول کام ہے. غور کر لیا جائے کہ کوئی ایسے کام میں مبتلا تو نہیں کہ جس کا دین و دنیا میں کوئی نفع نہ ہو. اچھا, اب یہ ایک جنرل سی بات ہے کہ غور کر لیا جائے کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے. سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یار ہم تو بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے جب خواب کے ذریعے کسی بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو بالخصوص ان دنوں میں بندے کی جو مصروفیت ہوتی ہے یا جو سوچ رہا ہوتا ہے یا کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو بندے نے انہی دنوں میں سٹارٹ کیے ہوتے ہیں یا اس کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں زیادہ کانشیس ہونا ہوتا ہے. ورنہ اب زندگی کے اندر ایسا شخص کہ جو کبھی بھی فضول کام نہ کرے, وہ تو مطلب آپ کو مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا. یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, گناہوں سے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غور کر لیں, جیسے بھی پچھلے تعبیر میں کہا کہ گھر میں آنے جانے والے لوگوں پہ غور. تو بالخصوص بندے کو ایک توجہ دلائی جاتی ہے کہ بندہ غور کرے کہ کیا ایسا میں کام کرنے جا رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں یا ارادہ ہے, تو بندہ اس سے ذرا اپنے آپ کو محتاط کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی, محتاط رہیے, محتاط سدا سکھی رہتا ہے. ناظرین, یہاں پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کو شامل کرنے کا, اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک شخص ہیں جو استاد محترم مولانا اسد اتاری مدنی صاحب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے, اور انہوں نے اپنا کچھ مدعا پیش کیا, اپنا کچھ خواب بیان کیا, مسائل کچھ شیئر کیے ہیں. کیا خواب تھا, کیا سوال ہیں, کیا جوابات دیے,
اس ایک خصوصی ملاقات کو آئیے مل کر دیکھتے ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات، آپ کی آڈیو ویڈیو سوالات اور پیغامات جو ہم تک پہنچ چکے ہیں انہیں شامل کریں گے۔ جی دکھائیے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے آج کے سیگمنٹ کا، جس میں ایک اسلامی تشریف لاتے ہیں اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق۔ بعض اوقات کچھ کنفیوژنز ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ بلا وجہ بھی ہوتی ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دور کیا جائے، اور اگر تعبیر کسی خواب کی بن پڑتی ہے تو وہ عرض کی جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون ہوں گے اور وہ کیا بات چیت کریں گے۔ جی تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ، السلام مرحبا۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عدنان انصاری نام ہے میرا۔ عدنان انصاری بھائی ہیں ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں۔ گرافک ڈیزائنر ہیں جی، گرافک سے ان کا تعلق ہے۔ کیا بیان کرنا چاہیں گے خواب سے متعلق، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اسد بھائی، ایک خواب دیکھا میں نے کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا۔ اور میں ایک گلی کے کونے پر ہوں اور میرا جو دوست ہے وہ گلی کے دوسرے کونے پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے میں اس کے پاس جاتا ہوں، دوسری گلیوں سے کتے نکل کر ہم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ جن میں سے ایک کتا میری ٹانگ پہ کاٹ لیتا ہے اور 3 کتے میرے دوست کی ٹانگ پر کاٹ لیتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس کے بعد میں اس کے پاس چلتا رہتا ہوں، مطلب کتا میری ٹانگ سے چمٹا ہوا ہے، اور میں اس دوست کے پاس جاتا ہوں اور اس کو اس کتوں سے آزاد کرواتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ایک جو کتا جو میری ٹانگ پہ کاٹا ہوا تھا اس سے اپنے آپ کو آزاد کرواتا ہوں۔ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کتنا عرصہ پہلے دیکھا؟ تقریباً 2 سے 2.5 ماہ پہلے۔ 2-2.5 ماہ ہو گئے جی۔ تو جس دوست کو آپ نے خواب میں دیکھا، واقعی وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے علاقے میں رہتے ہیں؟ نہیں، اب تو خیر دور ہیں۔ جن دنوں خواب دیکھا وہ دور رہتے ہیں؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا اس دوست سے آپ کبھی ملنے گئے پچھلے چند سالوں میں، یا جی بس فون پر ہی رابطہ ہے؟ جی جی۔ کتے کا دیکھنا کمزور دشمن کی علامت ہوتی ہے، اور اس کا جیسے آپ نے بیان کیا کہ کاٹنے میں کامیاب ہو گیا، دوست کو بھی کاٹنے میں کامیاب ہو گیا، ہو سکتا ہے آپ دونوں کے لیے کوئی تیسرا شخص نقصان کا باعث ہو۔ اچھا، جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں عدنان بھائی، تو کسی خاص شخص کے لیے ہم حکم نہیں لگا سکتے، کہ مثال ہے کہ یہ بتایا گیا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو برا چاہتا ہے، تو بغیر کسی ظاہری سبب کے کسی کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں کریں گے، لیکن کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کاموں کو ذرا بہتر کر لینا ہوتا ہے۔ اب جس دوست کے پاس آپ کا آنا جانا ہے تو آنے جانے میں احتیاط کریں، آپ دونوں کے ساتھ کسی اور کا تعلق ہے تو اپنی صحبت پہ غور کریں، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کریں کہ کہیں کوئی شخص ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ یوں سمجھے کہ اپنے ڈیفینس کے لیے جو بھی ظاہری اسباب ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ اچھا، یہ بتائیے کیا خواب دیکھنے کے بعد کوئی نقصان کی صورت ہوئی آپ کو یا آپ کے دوست کو، ایسا ہوا یا نہیں؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، نارمل لائف جس طرح پہلے تھی ویسے؟ جی جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ خواب دیکھنے کا وقت یاد ہے کس وقت دیکھا تھا؟ مڈ آف دا نائٹ تھا یا صبح کے قریب کا وقت تھا؟ تقریباً آئیڈیا 3 بجے کے آس پاس۔ صبح کے قریب تھا۔ تو اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ ایک تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما، اور دوسرا یہ کہ کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اس سے بھی اگر اس کا کوئی نقصان کا پہلو ہوگا تو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے اسد بھائی، جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ کوئی شخص مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو میں اپنی حفاظت کے لیے کیا کروں؟ جی، بڑا بنیادی سوال ہے۔ دیکھیے، جس طرح ظاہری اسباب ہم اختیار کرتے ہیں وہ بھی ہمیں کرنے چاہیے، اور کچھ روحانی اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے پیر کے دیے گئے جو وظائف ہوتے ہیں اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ آپ غالباً امیر علیہ سنت سے مرید ہیں؟ جی جی جی۔ تو شجرہ قادریہ عطاریہ میں اپنے گھر والوں کی جان کی، مال کی
حفاظت کے لیے وظائف بتائے گئے ہیں. ایک وظیفہ ہے جو صبح فجر کے بعد پڑھنے کا ہے، ایک عصر کے بعد پڑھنے کا ہے، ایک جو ہے وہ حصار بھی ہے، تو وہ آپ اختیار کریں. اور دوسرا، اگر کوئی شخص کسی کا مرید نہیں بھی ہے تب بھی کچھ ایسے جنرل وظائف ہوتے ہیں جو پڑھے جا سکتے ہیں. یہ ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں. مدنی پنصورہ حاصل کر لیں، اس کے اندر بہت سارے جنرل وظائف ہیں حفاظت کے لیے، وہ بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. دوسرا، آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اوراد و وظائف کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر لیں. تو ہر وقت ہمیں تعویذ وغیرہ یہ پہن کے رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے جن سے، شیاطین سے اور چیزوں سے بھی حفاظت رہتی ہے، اور اگر کوئی شخص نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بھی حفاظت رہتی ہے. اور اس طرح کا جب بھی خواب دیکھیں تو ذرا زیادہ محتاط ہو جائیں. عمومی اعتبار میں بندہ احتیاط تو کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ بندہ غیر محتاط ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد اپنی صحبت پر، آنے جانے پر، کام کاج پر، لوگوں سے ریلیشن پر بندہ تھوڑا سا مزید کانشیس ہو جائے. انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ بڑی برکت نصیب ہوگی اور حفاظت کا سامان رہے گا. ناظرین، یہ تھے آج ہمارے ساتھ عدنان بھائی. ان کا ایک خواب تھا، اس کا جواب عرض کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر نئے اسلام بھائی ہوں گے اور نئے خواب ہوں گے. اگر آپ بھی اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم کے ساتھ رابطے میں آ سکتے ہیں. ظاہر ہے جو کراچی کے ہوں گے وہی آ سکیں گے، تو انشاءاللہ آپ سے بھی ترکیب بن سکتی ہے. اب بڑھتے ہیں ہم پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام خوابوں کی تعبیریں ابھی جاری اور ساری ہے. جی مزید کچھ آڈیو سوال دیجیے، انشاءاللہ پھر ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں. میری والدہ کا نام ہاجرہ بیگم ہے. انہوں نے دن کے سمے دوپہر میں سوتے میں تالاب سے ابلتا ہوا پانی دیکھا ہے، جس سے وہ ڈر گئی تھی. اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی سر بھائی، ضروری نہیں کہ کوئی نقصان کا ہی پہلو ہو، بلکہ کوئی ایسا نقصان کا پہلو نظر بھی نہیں آ رہا. صحیح. اپنی تسلی کے لیے کچھ صدقہ کر دیں اور پریشان نہ ہو. جی مزید سوال دیجیے. مجھے نا خواب کی ایک تعبیر پوچھنی تھی کہ مجھے خواب آتے ہیں کہ نا کچھ لوگ ہیں میرے اپنے علاقے کے گاؤں کے، وہ یعنی کہ مجھ پہ نا جادو کار ہیں، میرے سامنے آ کے میرے کچھ مسائل بھی ہیں، تعویذات اطاریہ میں استعمال کر رہا ہوں. اسلام بھائی نے بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ ایشو ہے کچھ، تو میرے اکثر وہ خواب میں وہ لوگ آتے ہیں، وہ میرا گھر آتا ہے، میں ابھی گھر سے باہر رہتا ہوں، تو وہ گھر آتا ہے، وہ لوگ آتے رہتے ہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میرے سامنے آ کے مطلب ایسے کہ جادو والے کام کر رہے ہیں، چیزیں دفنا رہے ہیں، کبھی وہ ویسے ہی آ جاتے ہیں میرے گھر، میرے سامنے آنے لگتے ہیں. حالانکہ ان لوگوں سے ملے مجھے کئی سال ہو چکے ہیں، ان سے ملے ہوئی، اب تو مجھے ان شکلیں بمشکل یاد ہیں. وہ لوگ آتے ہیں، تو اس کی حضور کیا تعبیر ہے، کس طرف کچھ اشارہ وغیرہ ہے؟ کائنڈلی اس کی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. آپ تعویذات وغیرہ لے رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں. جس طرح آپ کو بتایا جائے اس طرح آپ عمل بھی کرتے رہیں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خواب کی بنیاد پر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. شیطان بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے اس کو پتا ہے کہ آپ کچھ مسائل کا شکار ہیں، اب وہ لڑائی کروانا چاہتا ہے یا پریشان بھی کرنا چاہتا ہے، تو وہ کسی کی بھی شکل میں آ کے اس طرح کے معاملات کر سکتا ہے. تو آپ کسی پر حکم تو نہیں لگا سکتے. البتہ اگر آپ کے ساتھ واقعی ایشوز ہیں تو جیسا کہ آپ نے بتایا ہے علاج آپ کروا رہے ہیں تو اس کو آپ کنٹینیو کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. جی مزید سوال سنائیے. اگر خواب میں مردہ شخص کو دیکھنا کہ وہ مجھ کو کوئی چیز دے رہے ہیں، کوئی کھانے کی چیز دے رہے ہیں، تو اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ. بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ مردہ کوئی چیز دیتا ہے تو اس سے عجیب سا تاثر لیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا چیز دیتا ہے یہ آپ کو بیان کرنا چاہیے تھا. بعض اوقات کسی کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہوتا ہے اور وہ خواب میں آ کے کچھ دے رہا ہوتا ہے، تو وہی چیز ہمیں خواب میں نظر آتی ہے. البتہ ان کے لیے دعا ضرور کریں. مزید میرا خواب ہے کہ مجھے تقریباً 12-13 سال سے خواب آتا ہے کہ میں خواب میں ایک چھوٹی بچی کو دیکھتا ہوں، لیکن میں شادی شدہ ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے. تو یہ خواب مجھے 12-13 سال سے، شادی سے پہلے بھی آ رہا ہے. دیکھیے اتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک ہی چیز کا دیکھنا اور غیر متعلقہ بھی ہو تو یہ ہمارے خیال کا نتیجہ ہوتا ہے. آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں اور پریشان بھی نہ ہوں. فضول خواب ہے، ویسے ہی آ رہا ہے، آپ اس کو مطلب دل سے، دماغ سے نکالنے کی کوشش کریں. جی مزید
ایک خواب اکثر میں دیکھتا ہوں کہ میں مدرسے سے گھر آؤں، یہاں گھر سے مدرسے آؤں، تو میں نکلتا ہوں لیکن پہنچ نہیں پاتا. کوشش میں کرتا ہوں یہاں مدرسے سے گھر کے لیے نکلا ہوں تو یہاں تو مجھے بھاگنا پڑتا ہے، بھاگ کے میں کوشش کروں تو نہیں میں پہنچ پاتا. یہاں پھر مجھے چلنا پڑتا ہے، یہاں پھر مجھے پیچھے کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے جو مجھے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ مجھے پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوتی. بہت سارے ہمارے خیالات کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، پریشان خیالی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو مطمئن رہنے کی کوشش کریں اور ان خوابوں کی طرف توجہ نہ کریں. فضول خواب ہے، ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا. سر سوال یہ ہے کہ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں اور قبلہ درست نہیں ہے. شبیر احمد انصاری صاحب ہم سے پوچھا. دیکھیے اس میں بندے کو اپنے آپ پہ غور کرنا ہوتا ہے کہ وہ جن معاملات میں مصروف ہے کیا وہ شرعاً درست ہیں یا نہیں. صحیح. قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہت ہی برا ہے. اس میں یہ عرض کروں گا، ایک تو اپنے نظریات کے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے آپ کس کو سنتے ہیں، کس کو پڑھتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے لوگ آ کر دین بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں درست بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں. تو کس کو پڑھنا ہے، کس کے نظریات کو اپنانا ہے اور کس سے مسائل میں رہنمائی لینی ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اپنے معاملات پہ غور کریں. خواب بہرحال اچھا نہیں ہے، اپنی صحبت پر اور اپنی چیزوں پر ہمیں آپ کو جو ہے وہ ضرور غور کرنا چاہیے. جی مزید سوال سنائیے. جناب میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خواب میں اکثر جو ہے نا سانپ نظر آتے ہیں. اکثر کئی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے سانپ ڈس بھی لیتے ہیں. جی سر برا ہے، خواب سانپ کا ڈسنا بھی اچھا نہیں ہوتا. کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے محفوظ ہو. جی مزید سوال دیجیے. میرا نام خورشید ہے، میں کراچی اورنگی ٹاؤن سے بول رہا ہوں. میری بیٹی کے 6 مہینے کے بعد شادی ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنا 5 بال توڑ کے میں اپنی امی کو دے رہی ہوں. اس کی خواب کی تعبیر بتا دی. آپ نے اس خواب پہ بالکل توجہ نہیں دینی اور اللہ پاک بہتر فرمائے جو بھی آپ نے رشتہ طے کیا ہے اس کو آپ کی بچی کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، دوسرے خاندان کے لیے اس میں برکت عطا فرمائے. اصل میں دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پریشان کرتی ہیں. تو خواب میں آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرنی، بلکہ جو ظاہری اسباب ہیں بس انہیں اختیار کریں. اپنی بچی کی حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ، اوراد وغیرہ لیں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ نے خواب کے بنیاد پر کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہونا یا اس رشتے کے بارے میں کوئی ایسا ڈیسیژن لینا، اس کی بالکل بھی حاجت نہیں. شیطان بھی بعض اوقات مسلمان کو پریشان کرتا ہے. جی مزید سوال دیجیے. اسد بے کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اسلامی بہن کا خواب میں مچھلی کو پکڑنا، اس کی تعبیر تو ارشاد فرما دیں. مچھلی کا پکڑنا اچھا ہوتا ہے، اور بالخصوص اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے، کوئی پریگننٹ ہے تو بیٹی کی یہ علامت ہوتی ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. مچھلی نعمت اور اولاد کی علامت ہوا کرتا ہے. نیکسٹ کوسچن. میں نے خواب میں چوہا دیکھا، چوہا بڑا سا چوہا تھا، تو اس کو میں نے پنجرے میں قید کر لیا، تو پھر اس کو ہم مار رہے ہیں. اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے گا. دیکھیے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں چوہے وغیرہ، اس کو ہم مارنے کے لیے کوششوں میں ہوتے ہیں یا کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں. اگر ماضی قریب میں کوئی اس طرح کا میٹر تھا گھر میں، پھر تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. ایک خیال ہے جو آپ کو خواب میں نظر آیا. اور اگر ایسا میٹر نہیں ہے تو بہرحال چوہا جو ہے وہ برا شخص ہے اور بری عورت کی بھی یہ دلیل ہوا کرتا ہے. تو آپ نے اس کو پکڑ کے مار دیا ہے یا بند کر دیا، اس کا مطلب اچھی فعال ہے کہ آپ نقصان سے محفوظ رہیں گے. البتہ اپنے ماحول پر اور اپنے اطراف پر زیادہ دھیان دیجئے، کہیں کوئی شخص یا کوئی عورت آپ کو نقصان نہ پہنچائے. سر خواب میں یہ دیکھنا کہ دونوں جبڑوں کے جو دانت ہیں بغیر تکلیف کے ٹوٹ جاتے ہیں. دیکھنے والی جو ہیں وہ فیمیل ہیں اور شادی شدہ بھی ہیں اور ان کی عمر 25 سال ہے. ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے داڑھوں کی تعبیر جو ہے وہ رشتہ دار سے کی جاتی ہے، قریبی رشتہ دار سے. تو
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے اعزاء اقربا کے لیے کہ اللہ پاک انہیں محفوظ فرمائے اور کسی بھی طرح کے نقصان میں مبتلا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، سوال دیجیے۔ خوابوں کی تعبیر ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے جی۔ ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ میری بیوی نے خواب دیکھی ہے، وہ کہتی ہے میں باتھ روم میں گئی تو جب نکلنے لگی ہوں تو دروازے کے پاس ایک کالے رنگ کا سانپ جس کا منہ جو سرخ رنگ کا تھا، وہ منہ کھول رہا تھا اور وہ باہر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ بہت کوشش کی، اس نے مجھے بھی آواز دی مگر مجھے آواز کی سمجھ نہیں پڑ رہی تھی۔ تو کہتی ہے کہ اس نے مطلب میں تمہیں آواز دے رہی تھی مگر آواز کی سمجھ نہیں پڑ رہی تھی تمہیں، اور وہ کالا سانپ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ اتنے میں پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کچھ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں، مسجد میں، مدرسے میں، کسی بھی مسلمان کو، غریب کو کھانا کھلا دیں، انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی۔ دعا کریں اللہ پاک کسی نقصان سے محفوظ فرمائے۔ تو سانپ بیسیکلی برے شخص کی علامت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کی طرف سے آزمائش کا سامنا ہو، لیکن صدقہ کر دیں گے تو اللہ کی رحمت سے نقصان سے آپ محفوظ ہیں۔ ایک سوال یہ شامل کریں گے اسد بھائی، یہ ایک بہن ہے ہمارے ساتھ، وہ کہتی ہیں کہ اکثر خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک سایہ ہے جو میرے پیچھے پڑا ہے اور میں بہت ڈری ہوئی ہوں اور درود پاک پڑھتی ہوں تو وہ سایہ مجھے دور ہوتا جا رہا دکھائی دیتا ہے۔ سر یہ خواب دیکھتی ہوں اور آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتی ہوں، کیا تعبیر ہوگی اس خواب؟ دیکھیے سایہ جو ہے نا ہمارے ہاں جن بھوت وغیرہ اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے جو بچہ کہیں تو جانتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان جنات سے اور اس طرح کی انسین جو مخلوقات ہیں ان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو پازیٹیو خواب ہے، جاگتے ہوئے بھی آیت الکرسی اگر پڑھنے کی عادت ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو پڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو لیکن اللہ پاک آپ کو ان کی برکت سے محفوظ فرمائے گا۔ تو ذکر و اذکار کریں، آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ کسی پیش آنے والے نقصان سے حفاظت رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اسلامی بہن کا یہ سوال ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اورنج کلر کا جو ہے وہ سوٹ پہنے ہوئے خود کو دیکھا ہے اور اسی طرح کا خود کو میک اپ کرتا ہوا بھی میں نے دیکھا ہے، سر میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیے اگر جائز طور پر میک اپ کرتے ہوئے عورت دیکھتی ہے تو یہ زینت اختیار کرنا ہے، اور عورت کے لیے جو جائز میک اپ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ تو کسی اچھی خبر پہنچنے کی اور نعمت ملنے کی علامت ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو خوش دیکھا ہے اور اچھی حالت میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے جی، ممتاز اتاریہ فرام پنڈی مہروال سے کہتی ہیں کہ میرے بھائی میں نے یہ دیکھا کہ 4 سانپ ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں اور میرا بھائی پکڑ کر اس سے کھیلنے لگ جاتا ہے اور اس کی داڑھی میں سانپ جو ہے وہ زخم لگا دیتا ہے۔ اگر واقعی آپ کے بھائی ہیں تو ان کے لیے آپ کچھ صدقہ کر دیں۔ سانپ کا کاٹنا، نقصان پہنچانا یہ اچھا نہیں ہوتا تعبیر کے اعتبار سے، لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ انشاءاللہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور بھائی کی عمر وغیرہ تو ظاہر ہمیں معلوم نہیں، اگر چھوٹا ہے تو اس کے لیے آنے جانے میں اور دیگر حفاظت کے جو اقدامات ہیں انہیں ضرور اختیار کریں۔ جی مزید سوال دیجیے۔ گھر والوں نے خواب دیکھا ہے رات کے وقت کہ نا ان کے چاچو جو فوت ہو گئے نا، خواب میں سفید کپڑوں میں آئے اور 2 لال نئے نوٹ دیے، ساتھ ان کے ان کا بھائی ہے یعنی چاچا ہے جو اہلیہ کا چاچا ہے جو وہ ابھی حیات ہے، تو اسے بھی کہا بھی آپ بھی 2 نوٹ نا لال اسے تو انہوں نے بھی 2 لال نوٹ اپنی بھتیجی کو دیے۔ تو اس کا کائنڈلی خواب کا مطلب تو بیان فرما دی۔ خواب کا مطلب اچھا ہے، فوت شدہ کو سفید لباس میں دیکھنا اور جیسے کہ پیسے دیے انہوں نے اچھی حالت میں دیکھنا، یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ عافیت میں ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، لیکن ان کے لیے مزید دعا اور ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے۔ اسد بھی کچھ ٹو دی پوائنٹ میں سوالات کے جوابات چاہوں گا ناظرین کے۔ سوال یہ ہے سر، خواب میں خود کو اڑتا ہوا دیکھنا کیسا ہے؟ حالات کے بدلنے سے اس کی تعبیر کی۔ گلاب کے پودے اور پھول کا دیکھنا کیسا ہے بنت اخلاق؟ اچھا ہے، اور اگر کسی کے یہاں ولادت کا سلسلہ ہو تو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے۔ سر خواب میں اپنے پیچھے بیل کو مسلسل بھاگتے ہوئے دیکھنا؟ کسی صاحب منصب اور بڑے شخص کی جانب سے آزمائش پہنچنے کے علاوہ۔
ٹھیک ہے. بچے بہت خواب میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، ان کا نظر آنا کیسا ہے؟ عمومی حالات سے متعلق ہوتا ہے، اس کا کوئی تعبیر سے تعلق. ٹھیک ہے سر سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ داتا دربار پر حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے اور وہاں سے کچھ نمک بھی ہم نے اٹھایا ہے. ماشاء اللہ، بہت ہی خوب بہترین خواب ہے. اللہ پاک حقیقت میں بھی برکت عطا فرمائے. کسی نیک شخص کے ساتھ کسی نیک شخص کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ بڑی باعث برکت ہوتی ہے. سر خواب میں دیکھا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے اور دولہا بھی دیکھا ہے، وہ اپنوں میں سے ہی تھا. اس خواب کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیں. ڈیٹیلز معلوم ہونے پر یہ عرض کیا جا سکے گا کہ خواب دیکھنے والے کی کیفیت کیا ہے، شادی شدہ ہے نہیں ہے. ہو سکتا ہے جسے دیکھا اس سے ایسے رشتے کی بات چیت چل رہی ہو، تو ڈیٹیلز ہوں گی تو عرض کیا جا سکے. ٹھیک ہے سر. سبز رنگ کی کھجوروں کا دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ کھجور کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور یہ نیک کام پر توفیق ملنے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مرحوم کو زندہ دیکھا لیکن ان کے جسم پر لباس نہیں تھا. اس میں یہ غور کرنا چاہیے کہ خواب دیکھنے والا اس فوت شدہ کے کوئی راز کی بات تو ظاہر نہیں کرتا، کہ لباس راز ہے اور بے لباس دیکھنا راز کے کھلنے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی سر. ہارس جو ہے وہ انہوں نے دیکھے ہیں، ان کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہوئے خود کو یہ دیکھا ہے. اچھا ہے، عزت میں اضافے اور منصب ملنے کی علامت. ٹھیک ہے جی. مزید کچھ آڈیو سوال بھی دے دیجیے. زلزلے کے جھٹکے میں سوٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد میں اور میری فیملی سجدے میں گر گئے ہیں اور توبہ استغفار کی. اس کے بعد بارش ہوئی اور ہم بارش میں نہائے ہیں. مہربانی فرما کے اس کی جو ہے نا وہ تعبیر بتا دیں. جی سر. اچھا خواب ہے، مصیبت سے نجات ملنے اور دعا کے قبول ہونے کی. جی مزید. حضور ہماری کریانے کی دکان ہے. میرے والد صاحب نے خواب میں دیکھا کہ میں کریانے کی دکان میں ہوں اور میری والدہ بھی اکٹھے ہیں اور ہماری دکان کو آگ لگ گئی ہے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دروازہ نہیں کھل رہا. جزاک اللہ اس کی تعبیر بتا دیجیے. غور کریں کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں. کرتے ہیں تو بہت اچھی بات، اور اگر اس میں کچھ کیلکولیشن میں یا ادائیگی میں کچھ پرابلم ہے تو اسے ضرور ادا کریں. ٹھیک ہے. ذیشان بھی اسد بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں ایک بیل خریدا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پوچھا کہ کون سا بیل خریدا ہے، کہاں ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ نہیں میں تم سے مذاق کر رہی تھی. تو اس طرح کا یہ انہوں نے خواب دیکھا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ فضول خواب ہے، ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں. ٹھیک ہے جی. مزید لاسٹ کال جو ہے وہ دے دیجیے. سر جی میں ریاض بات کر رہا ہوں رحیم یار خان سے. وہ خواب کے سلسلے میں پوچھنا تھا جی. میں نے دیکھا میری والدہ فوت ہو گئی تھی رمضان شریف میں، تو ایک دن میرے خواب میں آئی ہے. تو پہلے میں دیکھتا ہوں میری بہن ہے، پھر میں جب نزدیک جاتا ہوں تو میری ماں ہوتی ہے. تو اس کے نا ماتھے پہ کل لگا ہوا ہوتا ہے کوئی لوہے کا، وہ کل لگا ہوا ہے. پھر دیکھتا ہوں میں ان کو سیدھا کرتا ہوں، لیٹی ہوئی ہیں، تو پھر دیکھتا ہوں تو قرآن شریف ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جیسے غلیف میں لپیٹا ہوا بات، پھر غائب ہو جاتی ہیں مطلب. تو اس کے حوالے سے پوچھنا تھا اس کا کیا. والدہ کے لیے دعا کریں اور نماز کے احکام کتاب لے لیں، اس میں مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گی. نمازوں روزوں کے فدیہ ادا کرنے کا طریقہ لکھا ہے، تو اپنی والدہ کی نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کر دیں اور دعا اور اصال ثواب ضرور کریں. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کیا جائے. بہرحال ایک تعداد کے سوالات جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. آپ ناراض نہ ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعرات ہم پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا